یہاں میں ایک اصول آپ کو بتا دوں، قرآن میں تدبر جسے کہتے ہیں، غور و فکر جسے کہتے ہیں، وہ ایک بڑی بنیادی چیز ہے، اور چونکہ میرا مسلک ہی اس انداز سے قرآن میں تدبر کا ہے، اس لیے بھی اس کی ذرا تفصیل ضروری ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا مختلف درسوں میں، عربی زبان کے الفاظ میں سے ہر لفظ کے بڑے متعدی معنی ہوتے ہیں، بہت سے معنی ہوتے ہیں اس کے، وہ اس طرح مرادفات نہیں ہوتے کہ ایک کی جگہ دوسرا حرف لفظ لے آیا جائے تو بالکل وہی معنی ہوں۔ یہ تو شاعری کے لیے اصل میں فارس والوں نے یہ فارسی میں یہ چیز انداز اختیار کیا تھا کہ شہد بھی ہے اور انگبین بھی ہے، کیونکہ شعر کی نسبت سے مختلف الفاظ چاہیے۔ عربی زبان میں ایک ایک چیز کے لیے سینکڑوں الفاظ آتے ہیں، لیکن ان میں شیڈز جسے کہتے ہیں اتنا فرق ہوتا ہے معنی میں کہ کوئی لفظ بالکل بعین ہی انہی معنوں میں دوسری جگہ استعمال نہیں ہوتا، تو یہ مرادفات کہلاتے ہیں۔ قرآن کریم میں یہ الفاظ آئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا جو تدبر والا ہے کہ ان معانی میں سے کون سا معنی اس مقام کے اوپر فٹ ان جسے کہتے ہیں مطابقت کھاتا ہے جہاں قرآن نے اسے استعمال کیا ہے۔ یہ ہے کہ اس مقام پر ان الفاظ کے معنی میں سے کون سا معنی لیا جائے گا۔ ایک تو یوں دیکھنا ہوتا ہے، اور پھر قرآن نے خود بتایا ہے، قرآن کریم کے سمجھنا کا طریقہ تصریف آیات ہے کہ ایک ہی چیز قرآن میں مختلف مقامات کے اوپر دہرائی جاتی ہے، اور یہ اس کا خاص انداز ہے۔ اگر وہ مقامات سامنے ہوں جہاں وہ چیز بار بار آئی ہے تو ہر مقام پہ اس کے معنی خود متعین ہو جاتے ہیں۔ تو تدبر کرنے والے کے لیے ضروری ہوگا ایک تو کہ وہ جو لفظ سامنے آیا ہے اس کے جو مختلف معانی ہیں وہ معانی سامنے ہوں۔ پھر دیکھنا یہ ہوگا اسے کہ اس میں سے کون سا معنی اس مقام پر جہاں یہ آیت میں لفظ آیا ہے وہاں یہ مطابقت کھاتا ہے، فٹ ان ہوتا ہے، اور اس کی سند اس کے پاس ہونی چاہیے۔ ایک تو لفظی معنی کی سند بہرحال وہ تو زبان کے اعتبار سے ہوگی، اور یہ جو معنی اس نے ان میں سے اس معنی کو منتخب کیا ہے اس کی سند یہ کہ قرآن کے دوسرے مقام کے اوپر یہ ان معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اگر دو سندیں اس کے پاس ہیں زبان کے اعتبار سے سند کے یہ معنی، یہ اس لفظ کے یہ معنی بھی لغت میں آتے ہیں، اور قرآن کریم کی دوسری آیات سے اس کے معنی جو مرتب یا متعین ہوتے ہیں وہ سامنے ہوں، دو چیزیں اگر اس کے سامنے ہوں تو یہ اس کا تدبر یا اجتہاد قرآن کا کہلائے گا۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ شخص کسی ایک وقت میں ایک اپنے اسی تدبر سے ان معانی میں سے کسی ایک معنی کو لے، انسان ہے اس کی فکر جو ہے بڑھتی رہتی ہے، تدبر کی راہیں نئی نئی کھلتی رہتی ہیں، کسی اور مقام پہ اس نے دیکھا کہ یہ دوسرے معنی جو ہیں وہ زیادہ موزوں نظر آتے ہیں تو وہ اسے اختیار کر سکتا ہے۔ اسے اختلاف نہیں کہا جائے گا، سند اس کے پاس وہ ہونی چاہیے کہ یہ جو معنی وہ لے رہا ہے زبان کے اعتبار سے عربوں کے ہاں مستعمل تھے، قرآن کریم کے دوسرے مقام سے اس کی تائید ہوتی ہے، اور تیسری چیز اور ہوتی ہے قرآن کریم کی ایک من حیث الکل بھی ایک تعلیم ہے، ایک تصور دیتا ہے، وہ اس کے اندر بھی اس کو فٹ ان ہونا چاہیے۔ مثلا وہ علم کی بڑی تعریف کرتا ہے، یہ کلی قرآن کا اصول ہے، کسی جگہ جہالت کی تعریف نہیں کی جائے گی کیونکہ یہ اس کے خلاف چلی جائے گی بات۔ یہ چیزیں سامنے ہوں تو پھر اسے کہتے ہیں تدبر فی القرآن۔ اب یہاں جہاں تک قلم کا تعلق قرآن نے یہاں بتایا ہے اس کے لیے تو ہمارے پاس قرآن کی واضح دلیل موجود ہے۔ الذی علم بالقلم قرآن نے کہا ہے، خدا کی وہ ذات ہے کہ جس نے انسان کو لفظی معنی تو اس کے آئیں گے کہ قلم کے ذریعے سکھایا،
ایک جگہ ہے علمہ البیان کہ اس کو باتیں کرنا سکھایا. یہ تو سکھایا کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس نے اس میں صلاحیت رکھ دی انسان میں قوت گویائی سے اپنا مفہوم بیان کرنا. اور جہاں کہا کہ قلم کے ذریعے سکھایا تو معنی یہ ہو گئے کہ تحریر کے ذریعے سے اپنا مفہوم بیان کرنا. تو قرآن نے دونوں چیزیں کہی ہیں، قلم کے ذریعے تحریری طور پر بھی مفہوم بیان کرنا اور قوت گویائی سے بول کر بھی مفہوم بیان کرنا. تو قرآن سے سند مل گئی ہمیں کہ قلم جو یہاں ہے تو یہ تحریر کے ذریعے سے جو بات کی جائے گی یہ اس کے لیے آیا ہے، علم کے لیے بھی یہ آیا ہے.